رزق میں برکت اور سکون کے لیے عزت کے رزق کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے راستے بنا دیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے، چیزیں بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ صبح کی وقت اٹھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے خود پوچھتے ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھنا، اگر یہ چیز کر لیں تو آپ بہت ساری خیر اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر فجر کے وقت بھی اٹھ جائیں نا تو بہت کمال ہے، جب اس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سویا رہتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں گرے لگا دیتا ہے۔ تو گرے کس چیز کی ہوتی ہیں؟ جادو کی ہوتی ہیں، اور جادو کی گرے لگا دیتا ہے۔ اب جو بندہ اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی گرے کھل گئی، اس پر جادو جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور جو نہیں اٹھتا اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کے وہ گریں لگی رہتی، سارا دن اسی میں جکڑا رہتا ہے، وہ جو ہے وہ سارا دن انہی سوچوں میں، انہی مسئلوں میں، انہی چیزوں میں، وہ شیطان کے جادو میں جکڑا رہتا ہے۔ جب آپ سارا دن شیطان کے جادو میں جکڑے رہیں گے، نہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، نہ آپ جو ہے جناب اچھی سوچوں کے مالک بن سکیں گے، نہ آپ سکون حاصل کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سبب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے، تو آپ کے مسائل شیطان نے آپ کو بیماری لگا دی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو بھائی رزق حاصل کرنا ہے، صبح کے وقت اٹھنا سیکھو، نماز کی پابندی سیکھو۔ صبح کے وقت کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں وہ صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فجر کا وقت ہے نا، یہ جو فجر کا وقت ہے، یہ جو صبح چڑھتی کا وقت ہے، یہ وقت بہت خاص ہے، اس وقت میں تلاوت کرو، عبادت کرو۔ تو لہٰذا اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں نا، صبح کا خاص عمل شروع کر دیں، نماز، اس کے بعد ذکر، استغفار، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ایسے کلمات اور ایسے وظیفے ہیں کہ آپ اس کو شروع کریں گے نا، یقین کریں آپ اس کو جاری رکھیں کچھ دیر، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز، آپ کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے۔ اور غنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو اتنا مل جاتا ہے کہ اس کے مسئلے ہی نہیں رہتے، وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں غنیوں میں کرے، جو تقسیم کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سکھائے ہیں، ان پر عمل کریں، خیر حاصل کریں۔